السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز شعور۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ہم زندہ قوم نہیں صرف شور ہیں، اور اس کو میں آگے چل کے ثابت بھی کروں گا۔ ہم بہت بولتے ہیں، چائے کے ہوٹل پر، ٹی وی ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا کے کومنٹس میں۔ ہر کوئی چیختا ہے، ہر کوئی غصے میں ہے، ہر کوئی خود کو سچا سمجھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی جب بل آتا ہے نا تو یہ ساری بہادری رسالے میں بند ہو جاتی ہے۔ ہم شور بہت کرتے ہیں لیکن آواز کم پیدا کرتے ہیں۔ شور اور آواز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ ہم بولتے کیوں ہیں، آج سوال یہ ہے کہ ہم سنتے کیوں نہیں۔ شور وہ ہوتا ہے جس میں سمت نہیں ہوتی، آواز وہ ہوتی ہے جس میں شعور شامل ہو، جس میں سمت شامل ہو۔ ہم نعرہ بہت جلد سیکھ لیتے ہیں، ہم نعرہ لگانا بہت جلد سیکھ لیتے ہیں، سوچ بہت دیر سے۔ ہم دشمن فوراً بنا لیتے ہیں، ہم دشمن فوراً بنا لیتے ہیں، اپنی غلطی بہت کم مانتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے ہم ہر مسئلے کا ذمہ دار، کسی اور کو بنا لیتے ہیں بھائی، خود کو تو ہم نے ہمیشہ معصوم ہی رکھا ہے۔ یہی شور قوم کی پہلی پہچان ہوتی ہے۔ ہم چیختے ہیں لیکن جھکتے نہیں۔ جلسے میں ہم شیر ہوتے ہیں، گھر میں خاموش بلی۔ جلسے میں ہم نظام گرانے نکلتے ہیں، دفتر میں فائل کے نیچے دب جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی جلسے میں ہم سب جنرل ہوتے ہیں لیکن تھانے میں ہم سب سپاہی بن جاتے ہیں۔ نعرہ ہمیں چند لمحوں کی طاقت دیتا ہے، نعرہ ہمیں چند لمحوں کی طاقت دیتا ہے، قانون ہمیں مستقل ذمہ داری دیتا ہے۔ ہم نعرہ چاہتے ہیں، ذمہ داری نہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹویٹ سے حکومتیں گر جاتی ہیں اور پوسٹ سے انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کے موبائل میں 4000 دوست ہیں، اس کے موبائل میں 4000 دوست ہیں، ہر پوسٹ پر انقلاب آ جاتا ہے، ہر ویڈیو پر نظام ہل جاتا ہے۔ لیکن اگلی صبح جب بجلی کا بل آتا ہے تو انقلاب واٹس ایپ میں ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی آن لائن سب بہادر ہیں، آف لائن سب مجبور ہیں۔ یہ ڈیجیٹل شجاعت ہے، حقیقی مزاحمت نہیں۔ ہم غصے میں بہت سچے ہوتے ہیں لیکن عمل میں بہت سست۔ ہم احتجاج فوراً کر لیتے ہیں، سسٹم بدلنے کی محنت کبھی شروع نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہمیں جلانا آتا ہے، بنانا نہیں آتا۔ ہم ہر چیز پر جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن کسی چیز کے لیے منظم نہیں ہوتے، اور بغیر تنظیم کے کوئی قوم زندہ نہیں رہتی، صرف ہجوم رہتی ہے۔ شور میں فیصلے نہیں ہوتے، شور میں صرف ہجوم بنتا ہے، اور ہجوم ہمیشہ ایک اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ ہجوم خود فیصلہ نہیں کرتا، ہجوم کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ دکاندار کی طرح سیدھی بات کرتا ہے بھائی جب بھی ہجوم بنا ہے نا کسی نہ کسی کا مال ہی لٹا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، حقیقت میں ہم صرف استعمال ہوتے ہیں، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے۔ سچ خاموش بولتا ہے، جھوٹ زور سے۔ شور ہمیں وہ سناتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، سچ ہمیں وہ سناتا ہے جو ہمیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے بھائی سچ کانوں میں نہیں گھستا، سچ تو دل پر لگتا ہے، اسی لیے لوگ سچ سے بھاگتے ہیں اور ہم نے سچ سے برسوں پہلے بھاگنا سیکھ لیا تھا۔ زندہ قوم سوال کرتی ہے، احتساب مانگتی ہے اور اپنی غلطی مانتی ہے۔ ہم سوال کرنے والے کو غدار کہتے ہیں، احتساب مانگنے والے کو بدتمیز اور اپنی غلطی کو سازش۔ یہ زندہ قوم کا رویہ نہیں، یہ شور کا مزاج ہے۔ وہ اس کا جملہ سخت ہے، زندہ قوم کی آواز ہوتی ہے بھائی، شور کی تو بس گونج ہوتی ہے۔ اکثریت خاموش رہتی ہے اور اقلیت بولتی ہے، اکثریت انتظار میں رہتی ہے، اقلیت اقتدار میں ہوتی ہے، اور جب تک اکثریت اپنی خاموشی کو اپنا گناہ نہیں سمجھے گی، اور جب تک اکثریت اپنی خاموشی کو اپنا گناہ نہیں سمجھے گی، اقلیت فیصلے یوں ہی کرتی رہے گی۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے بھائی خاموشی بھی ایک ووٹ ہوتی ہے، بس یہ ووٹ ہمیشہ غلط جگہ پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیخنا ہمت ہے، غصہ سچ ہے اور گالی دلیل۔ ہم نے برداشت کو کمزوری کہا اور بدتمیزی کو بے باکی۔ یہ قوم کی ترقی نہیں، یہ اس کی تھکن کی علامت ہے۔ ان کا جملہ دل میں تیر کی طرح لگتا ہے، بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ہم چیختے ہیں۔ ہم شور کرتے رہیں گے تو ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں گے، ہم آواز بنیں گے تو تاریخ میں آئیں گے۔ آواز وہ ہوتی ہے جو خود کو درست کرے، دوسرے کو نہیں۔ شور وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کوسے، خود کو نہیں دیکھے۔ فیصلے ہمیں کرنا ہے، ہم شور رہنا چاہتے ہیں یا قوم بننا چاہتے ہیں، کیونکہ شور مر جاتا ہے، قوم تاریخ میں زندہ رہتی ہے۔